وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے کئی مقام پر نماز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ نماز کو ادا کرو، ہر صورت میں ادا کرو، کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی حالت میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، فرمایا ہر صورت نماز کو ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ تم پر اللہ کریم نے کیا کر دیا؟ لازم کر دیا۔ اور اسلام 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، اور ان چاروں کے اندر سب سے اہمیت کے حامل 2 جز ہیں: ایمانیات اور دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات جو ہے یہ جسم کی بنسبت ہے، اور ایمانیات یہ روح کی بنسبت ہے۔ جس طرح روح یہ آدمی کے اندر ہو تو آدمی معتبر ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، آدمی سے محبت کی جاتی ہے، قابل استعمال ہوتا ہے۔ جب وہی آدمی اس کے اندر سے روح نکل جائے تو وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح ایمان جب تک بندے کے دل کے اندر ہوگا تو وہ آدمی قابل استعمال بھی اور قابل معتبر بھی ہوگا۔ جب تک یہ ایمانیات نہیں ہے، روح نہیں ہے، تو آدمی کسی کام کا نہیں ہے۔ روح آ گئی، ایمان آ گیا دل کے اندر، اور پھر اس کے مطابق وہ عبادات کرنے لگ گیا، تب یہ آدمی کامل ہوگا۔ اور دوسری چیز جو تھی عبادات، عبادات کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب عبادات کے اندر کئی جز ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ عبادات ہیں۔ اب عبادات کے اندر سب سے عظیم جو رکن ہے، سب سے عظیم جو جز ہے وہ نماز والا ہے۔ نماز ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک نماز ہے۔ نماز کو بندہ ادا کرتا رہے تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے۔ جو آدمی نماز ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا فرق واضح نہیں ہوا۔ فرق کو واضح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو آدمی نماز کو ادا کرتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ کیوں؟ مسلمان نماز کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھنے والے کہیں گے کہ نماز کو ادا کرنا یہ کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے۔ اس لیے ایمان اور عبادت کا، ایمان اور نماز کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جس وقت نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب اس طرف منہ کیا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ قابل قبول نہیں ہیں؟ کیا وہ ضائع ہو گئی ہیں؟ اس وقت اللہ کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا۔ یعنی نماز اور ایمان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی شمار کیا، اور جو تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو ان کو بھی اللہ کریم نے شمار کیا۔
اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا نماز کو قائم کرو۔ فرمایا جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو دوبارہ پڑھا۔ اور لیکن اس جگہ پر جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کریم اسے ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کریم اسے گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتے۔ جس طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت دل کے اندر خیال ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، فرمایا نماز پڑھتا ہے صحیح معنوں کے اندر، حقیقت نماز پڑھتا ہے، صحیح نماز پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے، اس کے دل کے اندر برائیاں نہیں آتی اور وہ خود عمل بھی نہیں کرتا، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو آدمی کیا کرتا ہے، نماز کو 5 وقت ادا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، راستے کے اندر ایک نوجوان کھڑا دیکھتا رہتا، ہر دفعہ اس کے ذہن کے اندر یہی خیال آتا کہ یہ عورت بڑی حسین ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا۔ ایک دفعہ اس نے موقع پا کر اس عورت سے بات کی کہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خواہش پوری کریں۔ اس عورت نے یہ الفاظ سنے، سن کر کیا کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے، آپ اس شرط کو مان لو تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا ایک یا 10 بتاؤ، میں تو حاضر ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تجھے 40 دن لگاتار نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ اس آدمی نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، 40 دن نمازیں پڑھوں گا۔ اسی طرح وہ آدمی، وہ جو نوجوان تھا، نمازیں پڑھنے آتا رہا، لگاتار نمازیں پڑھتا رہا۔ جب آخری وقت آ گیا، 40 دن پورے ہونے والے تھے، وہ عورت خود گئی اس نوجوان کے پاس، جا کر کہتی ہے کہ تو کہہ رہا تھا کہ تجھے خواہش ہے تو 40 دن پورے ہونے والے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے میرا تعلق اس ذات سے لگا دیا ہے کہ جس کے بعد اب مجھے کوئی چیز حسین نہیں لگتی۔ یہ نماز کا کمال ہے۔ جو آدمی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر رسول کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی چیزیں اسے اچھی نہیں لگتی، پھر یہ دنیا کی چیزوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اصل مقصد جو ہے عبادات کے اندر سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ لہٰذا نماز کو ہر صورت ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ایک تو بندے کے اعمال بلند کرتی ہے، جس طرح بندے نے نماز پڑھی تو اللہ کریم اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، جو اس نے گناہ کیے اللہ کریم اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اس نماز کے ذریعے۔ وہ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ، اگر ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، وہ آدمی جس کا گھر ہے وہ روزانہ دن کے اندر 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، تو کیا بتاؤ تم اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بڑا پاک صاف ہو جائے گا، اس کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کے دل کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے نکال کر اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ نماز کا کمال ہے۔ نماز کتنی اہمیت والی عبادت ہے، لیکن ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔
ہم نے نماز سے منہ پھیر لیا ہے، ہم بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ ہمیں مل جائے، ہم کہتے ہیں بس میرے کپڑوں پر بارش کے چھٹے گر گئے، ہم کہتے ہیں جی بس وہ پانی گر گیا تھا، کپڑے پلید ہو گئے، اس وجہ سے نماز نہیں ادا کر سکتا۔ بہانہ لگا لیتے ہیں کہ ہم بازار جا رہے تھے، نہ بھائی نہ، اللہ رب العزت نے بھی نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، صحابہ کرام نے بھی بیان فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں کے اندر، موسم خزاں آتا ہے، پتے جھڑتے ہیں اس موسم کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر گئے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ساتھ کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو پکڑ کر یوں ہلایا اور اس سے پتے گرنے لگ گئے، سارے پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ذر تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے پتوں کو ہلایا پتے سارے جھڑ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہو، بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب بھی کوئی آدمی دن کے اندر 5 مرتبہ نمازیں ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو اس طرح جاڑ دیتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، نماز جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو اقیم الصلاۃ، جو آدمی نماز کو قائم کرتا ہے دن کے دونوں اطراف میں، وطرفی النہار وزلفا من اللیل، اور رات کے وقت میں فرمایا جو بھی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ زلفا من اللیل، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں سے نوازتا ہے اور اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول تشریف لائے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اس لیے میرے اوپر حد جاری کیجیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا صحابی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، بعد میں کچھ کرتے ہیں۔ نماز ادا کی، صحابی نے بھی نماز کو ادا کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، آپ مجھے سزا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر سنا نہیں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو کھینچ لیتی ہیں، اس لیے میرے صحابی تو نے نماز کو ادا کیا، اللہ کریم نے تیرے گناہوں کو کھینچ لیا، تیرے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، کوئی معاملہ تجھ سے ہو گیا تو نے نماز کو ادا کی، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر 2 صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا کہ فلاں جگہ دشمن رہتے ہیں، ان کا دھیان رکھو، وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کہیں حملہ کرنے کے چکر میں تو نہیں ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرنے والے تو نہیں ہیں، جاؤ ان کی نقل و حرکت کا پتہ کرو، جب ان کی نقل و حرکت کا پتہ چل جائے آگے مجھے بتا دینا۔ صحابہ کرام 2 صحابہ تھے، چلے گئے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ جب اس مقام پر گئے کھڑے ہیں، دونوں نے سوچا کہ ہم نے ڈیوٹی تو کرنی ہے، رات کو جاگنا ہی ہے، لہذا ہم کس طرح کرتے ہیں کہ ڈیوٹیاں لگا لیتے ہیں، پہلے حصے میں جاگوں گا اور دوسرے حصے میں تو جاگ لینا، اس لیے ایک حصے میں ایک آرام کر لے گا اور دوسرے حصے میں دوسرا آرام کر لے گا، یعنی ہم تقسیم کر لیتے ہیں وقت، آدھا وقت کر لیا۔ اب ایک صحابی حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب پہلی ڈیوٹی ان کی تھی کہ رات کو یہ نگرانی کریں گے، یہ دھیان کریں گے، منافقوں کی، کافروں کی، دشمنوں کا دھیان رکھنے والے یہ تھے، یہ جب کھڑے ہیں انہوں نے سوچا کہ جاگنا تو ہے ہی ہے، دھیان تو رکھنا ہی ہے،
اپنی نیند قربان تو کرنی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں نماز کو ادا کر لوں، 2 نفل شروع کر لیتا ہوں۔ انہوں نے نفل شروع کیے تو دور سے ایک دشمن کھڑا تھا، اس نے تیر پھینکا، ایک سیدھا آ کر حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں لگا۔ حضرت عباد نماز پڑھ رہے ہیں، حرکت بھی نہیں کی، وہی کھڑے ہیں، اسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور آیا، تیسرا آیا، یوں مسلسل ان کی کمر پر یہ تیر لگتے رہے، لیکن حضرت عمار وہاں سے، حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے حرکت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ نماز کو اتنی ترجیح دی۔ وقت گزرا، سلام پھیر کر وہ اپنے صحابی کے پاس آئے، صحابی سو رہے تھے نا، دوسرے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آ کر جگایا، کہا او میرے بھائی اٹھ جاؤ۔ جب ان کو جگایا انہوں نے ان کی حالت دیکھی، کہا تو خون میں لت پت ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ دشمن نے تیر پھینکے ہیں جس کی وجہ سے میں خون میں لت پت ہو گیا۔ اس نے کہا کہ او میرے پیارے بھائی، او میرے پیارے بھائی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم نماز کو مختصر کر لیتے۔ فرمایا میں نے اس وقت نماز کے اندر سورہ کہف شروع کی، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا نماز کو چھوڑنا اب میرے لیے درست نہیں ہے، میں اب نماز کو مکمل کروں گا، اس کے بعد جا کر آپ کو جگاؤں گا۔ فرمایا میں نے آپ کو جگایا اس لیے کہ کسی طرح نبی علیہ السلام کا حکم پورا ہو جائے، اس کے اندر کمی نہ آئے۔ یہ میرے صحابہ کرام کی سیرت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی سیرت ہے۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے معتبر صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ ان کو مشرکین مکہ نے کسی طریقے سے پکڑ لیا۔ جب انہیں پکڑ لیا تو پکڑ کر انہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ آدمی تھے جن کے والد کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر قتل کیا تھا، انہوں نے ان کو بیچ دیا کہ بھائی ہم نے تمہارا مجرم پکڑ لیا، اس کو لے لو اور ہمیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے دو۔ انہوں نے بیچ دیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت خبیب قید کے اندر ہیں، ان لوگوں کے پاس ہیں، اور آخری وقت آیا، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے لگے تھے۔ حضرت خبیب سے پوچھا ہے خبیب تیری کوئی خواہش ہے تو ہمیں بتا، تیری کوئی حسرت ہے تو ہمیں بتا، ہم تیری حسرت پوری کر دیں، خواہش پوری کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میں بھیک مانگ رہا ہوں مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے صحابہ کے پاس جانے دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے رسول اللہ سے ایک مرتبہ ملاقات کروانے دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے رب کے سامنے 2 نفل نماز ادا کروں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے 2 نفل کو شروع کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل شروع کیے اور ذرا عجلت کے ساتھ جلدی جلدی ان 2 رکعتوں کو ادا کر دیا۔ جب ادا کیا سلام پھیر کر دشمنوں کو کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اس لیے جلدی کیا، اس لیے مختصر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہتے رہو کہ محمد کا صحابی، محمد سے محبت کرنے والا اپنی جان سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ ہر صورت کے اندر، ہر حال میں صحابہ کرام نے نماز کو اہمیت دی، نماز سے محبت کی، نماز سے محبت رکھی، اس طرح رکھی جس طرح کے ادا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب نے نماز سے بڑی محبت کی، نماز سے تو محبت کی ہی کی، لیکن اللہ کے رسول سے بھی کی۔ اللہ کے رسول سے اس طرح محبت کی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے اعمال سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث پر، جس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکراتے تھے، صحابہ کرام اسی مقام پر انہی الفاظ پر آ کر مسکرانے لگ جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہاں پر اس مقام پر نبی علیہ السلام مسکرائے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آخری بات جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا۔ فرمایا میدان محشر سجا ہوا ہوگا اور ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کوئی آدمی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی منہ تک، فرمایا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج سورج یہاں چھت تک ہوتا ہے، آج جو سورج ہے یہ کوسوں میل دور ہے، لیکن اس کی تپش اس قدر زیادہ ہے کہ ہم پسینے کے اندر شرابور ہو جاتے ہیں۔
لیکن اس وقت قیامت کا دن ہوگا کہ سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چھت کے اوپر ہوگا، یعنی چھت کے برابر ہمارے سر کے بالکل اوپر. تو ہم اس وقت پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو آدمی کامیاب ہوگا، اس وقت جو آدمی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہوگا، یعنی خاص بندے ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا سایہ ہوگا، وہ پسینے کے اندر نہیں ڈوبے ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، تو واپس گئے، جا کر دل کے اندر خیال آنے لگ گیا کہ کب وقت آئے ہم عشاء کی نماز کے لیے جائیں. اور فرمایا عشاء کی نماز ادا کی، پھر ان کے دل کے اندر خیال آنے لگ گیا کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے تیاری کریں. فرمایا اس طرح ان کے دل کے اندر نماز کے لیے محبت پیدا ہو جائے، ان کے دل کے اندر مسجد کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.